بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ قرآنی مناظر کا 21واں حصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، ان کے لیے جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ عقل سے کام لیتے ہیں یا دہانیوں پر توجہ دیتے ہیں۔ ان نشانیوں کا نظارہ کیسے کیا جائے؟ غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا، وہ زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، اور زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد اثر نو شاداب کر دیتا ہے، اور اسی سے تم بھی نکالے جاؤ گے، اور اسی زمین سے تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یہ ہوا کہ تم بشر بن کر زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے اندر محبت اور ہمدردی ودیعت کی۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی خلقت اور تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں کا تنوع ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کے فضل کو حاصل کرنا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم کو دکھاتا ہے بجلی کو جو خوف بھی پیدا کرتی ہے اور امید بھی، اور اتارتا ہے آسمان سے بارش تو زندہ کر دیتا ہے اس سے مردہ زمین کو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے ایک ہی بار پکارے گا تو تم نکل رہے ہوگے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر، اور تاکہ وہ تم کو اپنی رحمت سے نوازے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل کو حاصل کرو، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اللہ مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہے یہ بھی دیکھیں۔ فرمایا، اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو تو وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ ان کو پھیلاتا ہے آسمان میں جس طرح وہ چاہتا ہے، اور ان کو تہ بتہ کرتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو بارش کو ان کے بیچ سے نکلتے ہوئے۔ پھر جب وہ اس کو نازل کرتا ہے اپنے بندوں پر جن پر وہ چاہتا ہے تو وہ خوش ہونے لگتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے نازل کیے جانے سے پہلے بالکل مایوس تھے۔ تو دیکھو رحمت الہی کے آثار کو، کس طرح وہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ انسان اپنی زندگی کا اور اپنے نفس کا مشاہدہ بھی کرے۔ فرمایا، اللہ ہی ہے جس نے تم کو ناتوانی سے پیدا کیا۔ انسان اپنے وجود کا مشاہدہ بھی کرے کہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ناتوانی سے پیدا کیا، ناتوانی کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ دیکھیں، ایک منظر میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اتنے میں منظر تبدیل ہو جاتا ہے اور اللہ والدین کے سلسلے میں اولاد کو نصیحت کرتا ہے۔ فرمایا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے معاملے میں ہدایت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا۔ نصیحت کی کہ میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے، میری ہی طرف بالآخر لوٹنا ہے، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو کسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا جس کے سلسلے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کی بات نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک رکھنا، اور پیروی ان کے طریقے کی کرنا جو مجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور میں جو کچھ تم کرو گے اس سے آگاہ کروں گا، اور میں جو کچھ تم کرو گے اس سے آگاہ کروں گا۔ دوبارہ وہی منظر واپس آ جاتا ہے، اور حضرت لقمان حکمت و محبت سے بھرپور نصیحتیں کرتے ہوئے سامنے آتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں ہو، اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ لطیف و خبیر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز کا اہتمام رکھو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ باتیں عظیمت کے کاموں میں سے ہیں۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کرنا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اللہ کسی اکڑنے والے اور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے مکروہ آواز گدھے کی ہے۔
اللہ کے کلمات کتنے ہیں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ایک مثال سے سمجھایا جاتا ہے کہ اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر ساتھ مزید سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائیں، جب بھی اللہ کے کلمات قلم بند نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ سمندر کے سفر میں انسانوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے دیکھنے کی چیز ہے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کے فضل سے کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر صابر و شاکر کے لیے۔ اور جب موجیں سائبانوں کی طرح ان کو ڈھانکنے لگتی ہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص اس کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے، اور پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف کر دیتا ہے تو ان میں کچھ راہ پر آ جاتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار بس وہی لوگ کرتے ہیں جو بالکل بدعہد اور ناشکرے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بھی تلاش حق کی نیت سے دیکھے۔ فرمایا اس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے۔ اس نے انسان کی خلقت کا آغاز مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل معمولی پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم تو بہت ہی کم شکر گزار ہوتے ہو۔ آخرت میں مجرموں کی پشیمانی اور اعتراف جرم کا منظر دیکھیں کہ اگر تم دیکھ پاتے اس وقت کو جبکہ یہ مجرمین اپنے رب کے حضور اپنے سر جھکائے ہوئے اعتراف کریں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں لوٹا کہ ہم نیک کام کریں، ہم یقین کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے تو ہر ایک کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر کے چھوڑوں گا۔ تو اب چکھو مزہ، اس لیے کہ تم نے اس دن کی پیشی کو بھلائے رکھا، ہم نے بھی تم کو نظر انداز کیا، اور تم اپنے کیے کی پاداش میں اب ہمیشگی کا عذاب چکھتے رہو۔ اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والوں کی کیفیت کا مشاہدہ کریں۔ فرمایا ہماری آیات پر تو بس وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں پر ٹکتے نہیں ہیں، وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے واسطے ان کے اعمال کے صلے میں آنکھوں کی کیا ٹھنڈک پوشیدہ ہے۔ غزوہ خندق کے مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ فرمایا اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کے فضل کو یاد کرو کہ جب تم پر فوجیں چڑھائیں تو ہم نے ان پر ایک باد تند بھیجی اور ایک ایسی فوج بھی بھیجی جو تم کو نظر نہ آئی۔ جب وہ تم پر آ چڑھے تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی، اور جب کی نگاہیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے سلسلے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت اہل ایمان امتحان میں ڈالے گئے اور بہت شدید طرح سے ہلا دیے گئے۔ جنگ خندق کے موقع پر منافقوں کا حال کیا تھا، یہ دیکھیں کہ جب منافقین اور دل کے روگی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے وہ محض فریب نکلے، اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب والو، تمہارے لیے ٹکنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تو تم لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت کا طلبگار تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، بس یہ لوگ بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر ان کے اطراف سے ان پر حملہ ہو جاتا، پھر ان سے ارتداد کا مطالبہ کیا جاتا تو اس پر راضی ہو جاتے، اور اس میں بہت ہی کم توقف کرتے ہیں۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو روکنے والے اور اپنے بھائیوں سے کہنے والے رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ جنگ میں بہت کم حصہ لیتے رہے ہیں تمہارے خیرخواہ بن کر، تو جب خطرہ پیش آ جاتا تو تم ان کو دیکھتے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح تاک رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گردش کر رہی ہیں جس پر سکرات موت کی حالت طاری ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو مال کی طمع میں تم سے بڑی تیز زبانی سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ڈھا دیے، اکارت کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ لوگ گمان کر رہے ہیں کہ دشمن کی فوجیں ابھی گئی نہیں ہیں، اور وہ فوجیں پھر آ جائیں تو ان کی تمنا یہ ہوگی کہ وہ اہل بدو کے ساتھ دیہات میں رہتے اور وہاں سے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے، اور اگر تمہارے ساتھ ہوتے بھی تو جنگ میں برائے نام ہی حصہ لیتے۔
منافقوں کی ان بے وفائیوں کے مقابلے میں اہل ایمان کی ثبات قدمی اور ایمان کی مضبوطی کا نظارہ کریں کہ جب اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھا تو بولے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا، اور اس صورتحال نے ان کے ایمان و اطاعت میں اضافہ ہی کیا۔ اہل ایمان میں وہ جاں باز بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے سچا عہد کیا، تو ان میں بعض تو اپنا عہد پورا کر چکے اور بعض منتظر ہیں، اور انہوں نے ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ انتہائی نازک حالات میں دشمنوں کی مدد کرنے اور اہل ایمان کے ساتھ عہد شکنی کرنے والے یہودیوں کا حشر بھی دیکھیں۔ فرمایا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ بالکل نامراد پسپا کر دیا، اور جنگ کے لیے اللہ مسلمانوں کی طرف سے خود کافی ہو گیا۔ اللہ قوی اور غالب ہے۔ اور اللہ نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے کافروں کی مدد کی ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قید، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تم کو وارث بنا دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی زمین ہے جس پر تمہارے پاؤں ابھی نہیں پہنچے۔ یا اللہ تیرے مسلمان بندے نہایت سخت حالات سے گزر رہے ہیں۔ یا اللہ جس طرح تو نے جنگ احزاب کے سخت حالات میں زبردست مدد کی تھی، ہماری مدد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔